اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 14، سورہ رکوع نمبر 30۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سارے کاموں سے واقف ہے۔ حکم سیم عدت وفات زوج۔ قال تعالی والذین یتوفون منکم ویذرون الی خبیر۔ تفسیر ربط: گزشتہ آیات میں عدت حیات یعنی عدت طلاق کو بیان فرمایا، اور اسی کے ساتھ اثنا عدت میں مدت رضاعت اور اجرت رضاعت کا حکم بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں عدت حیات کے بعد عدت وفات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ عدت وفات اور عدت حیات الگ الگ ہیں، اور جو لوگ تم میں سے اپنی عمر کو پوری کر کے دنیا سے چلے جائیں اور بیویوں کو دنیا میں چھوڑ جائیں تو ان کو چاہیے کہ 4 مہینہ اور 10 دن اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں، جب تک یہ مدت نہ گزر جائے کہیں نکاح نہ کریں۔ پس جب کہ وہ اپنی مدت اور عدت پوری کر لیں تو اے وارثان میت، تم پر اب کوئی گناہ نہیں کہ اس کام میں جو وہ اپنی ذات کے لیے دستور کے مطابق کریں۔ اب ان کو زینت کرنے کی اور نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اگر تم نے کسی امر مشروع پر ان کو ملامت کی یا ان کی کسی بات پر حارج اور مزاحم ہوئے تو اللہ تعالیٰ تم کو اسی کی سزا دیں گے۔ فائدہ نمبر 1، یہ عدت اس بیوہ کی ہے جو حاملہ نہ ہو، اس لیے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل یعنی ولادت ہے، کما قال تعالی والوالدات وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن۔ فائدہ نمبر 2، آئندہ ایک آیت میں آئے گا کہ عدت وفات 1 سال ہے، وہ حکم پہلے تھا جو اس آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ آیت اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے مقدم ہے یعنی پہلے آئی ہے، مگر نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے یعنی نازل یہ آیت بعد میں ہوئی ہے۔ فائدہ نمبر 3، شریعت نے عدت کا حکم پہلے نکاح کی عزت و حرمت اور نسب اور حمل کے حفاظت کے لیے دیا ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 235، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 14، سورہ رکوع نمبر 30۔ ترجمہ: اور اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو یعنی چھپائے رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، تم اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلیم اور حلم والا ہے۔ حکم سی و یکم 31واں حکم 31، متعلق پیغام نکاح در اثناء عدت۔ قال تعالی ولا جناح علیکم فیما عرضتم الی حلیم۔ ربط: گزشتہ آیات میں عدت کے بعد نکاح کی اجازت مذکور تھی، اس آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ عدت کے اندر نکاح کا وعدہ اور نکاح کا صریح پیغام تو جائز نہیں، البتہ نکاح کا اشارہ اور کنایہ جائز ہے، اس لیے کہ کسی کے مرتے ہی اس کی بیوہ سے نکاح کا پیغام دینا بے مروتی ہے، گویا کہ پیغام دینے والا اس کی موت کا منتظر ہی تھا، خصوصاً جب کہ بیوہ صاحب کمال اور صاحب جمال بھی ہو، یعنی کمال والی بھی ہو
اور خوبصورت بھی ہو تو پیغام والے اور بھی جلدی کرتے ہیں، اور اعلیٰ حاضہ عدت کے اندر عورت کا نکاح کے متعلق گفتگو کرنا بے وفائی پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے شوہر کے مرتے ہی اس کے حق رفاقت کو بھول گئی اور سابق نکاح کی عزت اور حرمت کا کوئی لحاظ نہ کیا کہ جس کے گھر میں عدت گزار رہی ہے وہ اور جس کی میراث تقسیم کرا رہی ہے اس کے مرتے ہی نکاح کی بات چیت کر رہی ہے۔ گویا کہ یہ بے وفا عورت اپنے شوہر کے مرنے کی ہی منتظر تھی، اس لیے ان آیات میں اس کی بابت حکم فرمایا، اور جس طرح عدت کے بعد نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اسی طرح تم پر اس بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ عدت وفات کے اندر عورتوں کے پیغام کے متعلق بطور تعریض اور کنایہ کچھ اشارہ کرو، مثلا یہ کہو کہ مجھے ایک نیک عورت کی ضرورت ہے، یا نکاح کے خیال کو بالکل دل میں مضمر رکھو اور کسی طرح اس کا ذکر نہ کرو، نہ صراحتاً اور نہ تعریضاً اور نہ کنایتاً اس کی طرف کوئی اشارہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم عدت کے بعد ان سے صراحتاً اس کا ذکر کرو گے اور بغیر ذکر کے تم صبر نہ کر سکو گے، اس لیے تم کو تعریض اور کنایہ کی اجازت دے دی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر یہ بھی بہتر نہ ہو تو بہتر ہے، یہ بھی ایک قسم کا عتاب ہے، لیکن تم کو چاہیے کہ اجازت سے آگے نہ بڑھو، یعنی عدت کے اندر ایک دوسرے سے مخفی طور پر نکاح کا صریح وعدہ نہ کر لو کہ عدت کے بعد ضرور نکاح کر لیں گے، مگر اتنی بات کہو کہ جو قانون شرعی کے مطابق ہو، یعنی بطور تعریض اور کنایہ کچھ کہہ سکتے ہو، صراحتاً کہنے کی اجازت نہیں، اور جب تک عدت اپنی پوری مدت تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک عقد نکاح کا عزم یعنی مصمم بھی نہ کرو، یعنی یہ ارادہ اور عزم کی عدت گزرنے کے بعد ضرور نکاح کریں گے، یہ بھی ممنوع ہے۔ بسا اوقات عزم کر لینے کے بعد صبر نہیں ہوتا اور عدت کے اندر ہی نکاح کر بیٹھتا ہے، اور اسی لیے بطور صد ذرائع اور ارادے کی بھی ممانعت کر دی گئی، اگرچہ یہ ممانعت تحریم کے درجے میں نہیں بلکہ تنزیہ کے درجے میں ہے، جیسے ولا تقربوا الزنا میں زنا کے قریب جانے کی ممانعت فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ جو چراگاہ کے گرد گھومتا ہے عجب نہیں کہ وہ کسی وقت چراگاہ کے اندر گھس بھی جائے، اور یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں عدت کے اندر نکاح کا میلان چھپا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے کہ میلان اور رغبت پر مواخذہ نہیں فرماتا، اور جو قصداً ارادہ کے بعد اللہ کے خوف کی وجہ سے نہ کرے اس کو معاف کر دیتا ہے، اور بڑا تحمل والا ہے کہ خلاف حکم کرنے والوں پر مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔